عجیب حادثے میں غریب فرشتے۔ گزشتہ روز شالیمار ایکسپریس کراچی سے لاہور جاتے ہوئے مہراب پور سے چند کلومیٹر آگے ایک بڑے حادثے سے تو بال بال بچ گئی، مگر کچھ وقت کے لیے ویرانے میں خراب ہو گئی۔ اب سخت گرمی میں مسافروں سے بھری یہ ریل گاڑی دو بڑے اسٹیشنوں کے درمیان ایک ویران جگہ خراب کھڑی تھی۔ حادثے سے خائف مسافر، گرمی میں روتے بچے، بے حال خواتین، اور اس پر مزید یہ کہ عملے کے بقول امدادی کارروائیوں میں 6 گھنٹے کا انتظار، یعنی مکمل بے بسی کے عالم میں سب شدید پریشان تھے۔ مگر اچانک ایک عجب تماشا شروع ہو گیا۔ دور کسی ٹیلے سے ریل گاڑی خراب دیکھ کر ایک دیہات کے باسی قطار اندر قطار ریل کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کا برتن، کسی کے ہاتھ میں گھڑا، کوئی جگ اٹھائے ہوئے اور کوئی دودھ کا برتن۔ ایک بزرگ اپنی پگڑی میں برف اٹھائے ہوئے تو کچھ نوجوان بوریاں بھر کر برف لا رہے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مسافر اسے خدمت کا موقع دیں۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک ٹوٹے پھوٹے رکشے پر چنے پلاؤ کی بھری ہوئی دیگ بھی لاد دی گئی۔ ان غریب لوگوں کے پاس قیمتی برتن تو نہ تھے، سو وہ لوگ چاول کھلانے کے لیے مٹی کی بنی ہوئی پلیٹیں لے آئے۔ یوں ان سب نے یہ تمام چیزیں بانٹنا شروع کر دی۔ تمام مرد مسافر ریل گاڑی سے اتر آئے اور خواتین مسافروں کو ان کی نشستوں پر ہی کھانا پانی دیا گیا۔ نہ مدد کرنے والے جانتے تھے کہ وہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ کس صوبے، کس ذات، کس برادری، کس مذہب یا کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ پریشان حال مسافر جانتے تھے کہ ان کی مدد کرنے والا یہ فرشتہ صفت لوگ کہاں سے آئے اور کس نے بلائے یا بھیجے ہیں۔ بس انسانیت، پاکستانیت اور احساس کا ایک ایسا رشتہ تھا جس کو سندھ مہراب پور کے قریب گھوٹ نو پترا کے یہ غریب مساکین لوگ ان مسافروں کے ساتھ نبھا رہے تھے۔ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وطن عزیز کا غریب ترین طبقہ بھی مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انتخابات میں سب سے غریب ترین طبقہ بھی اپنے علاقے کے سب سے بڑے بے غیرت، چال باز، مکار، عیار، دھوکے باز اور حرام خور کو ہی اپنا سربراہ منتخب کر لیتا ہے۔ فقط عورت کے کم لباس اور جنسی حیوانیت کو ہی مرد کے برابر کے حقوق قرار دینے والا میڈیا آپ کو وطن عزیز کی یہ مثبت تصویریں کبھی نہیں دکھائے گا۔ شہر کے اندھیرے کو ایک چراغ کافی ہے، 100 چراغ جلتے ہیں ایک چراغ جلنے سے۔